کہتے جی میرے چند رشتہ دار جو ہیں میرے دشمن بن گئے ہیں، بہتر تو میرا بھائی یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ قادر ہے ان کے دلوں کے اندر رحم ڈال دے اور تیرا دوست بنا دے۔ ورنہ حدیث مبارک میں جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ نیت یہ کریں کہ یہ دفع ہو جائے، اللہ مجھے ان کے شر سے بچائے، اور کوئی نیت نہ کریں کہ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہم اکفناہم بما شئت کیف شئت اکفنا شرہم۔ تو یہ ایک بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے، حدیث میں ہے، حضور پاک نے خود پڑھا ہے۔ البتہ پڑھنے کے طریقے جو ہے نا وہ بزرگوں نے الگ الگ لکھے ہیں۔ اصول کی بات دیکھیں نا، جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے طریقے ڈاکٹر الگ الگ اختیار کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان بیچاروں کو بڑی شدید تکلیف تھی، تو انہوں نے یعنی پاکستان میں انڈیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ گئے امریکہ، وہاں جب گئے تو انہوں نے ان کے سارے چیک اپ دوبارہ کیے، چونکہ وہ کسی کی نہیں مانتے۔ آپ پہلے نتیجے دیتے ہیں نا لیبارٹریز وغیرہ، کیوں نہیں مانتے؟ سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ مرض بھی یہی ہے جو پاکستانی اور ہندوستانی ڈاکٹروں نے لکھی ہے، اور دوا بھی یہی ہے جو انہوں نے تمہیں دیا ہے، فقط ڈوز کا فرق ہے، وہ تمہیں صحیح ڈوز استعمال نہیں کرا سکے کہ خوراک کا ہونی چاہیے۔ تو ان نے صرف کہتا ہے خوراک بدل دی، ان نے کہا 2 گولیاں دو، انہوں نے کہا آدھی گولی دو، میں 3 منٹ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی طرح جو دینی معاملات ہیں ان کے لیے بھی علماء جو ہیں انہوں نے مختلف طرق اختیار کیے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر 41 دفعہ یہ پڑھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور تصور بھی ہو۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، اس لیے ہمارے جو وظیفے ہیں نا وہ اثر نہیں کرتے کہ ارتکاز کامل نہیں ہوتا، اور جب تک ارتکاز نہیں ہوگا، تصور کامل نہیں ہوگا، اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو حدیث کا وظیفہ ہے ماشاءاللہ۔